اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری گفتگو چل رہی تھی، آواز آ رہی ہے سعید صاحب؟ جی جناب آ رہی ہے. ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اگر بعض پانی بدل جائے وَكَانَ الْبَاقِي قُرًّا، اور جو نہیں بدلا ہے باقی جو ہے وہ قر پانی ہے، طَهَرَ الْمُتَغَيَّرُ بِزَوَالِهِ، کہہ رہے ہیں کہ جو پاک ہو جائے گا متغیر تغیر کے زائل ہو جانے سے، ایزن یعنی وہ بھی پاک ہو جائے گا زوال تغیر سے. کیسے؟ کل جاری عندہ، جیسے کہ جاری پانی ہوتا ہے. وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي قَوْلِهِ، اور ممکن ہے کہ داخل ہو مصنف کے اس قول میں علاقہ قرآن. کیوں یعنی داخل ہو جائے یہ چیز بھی؟ کیسے؟ لصدق ملاقات للباقی، اس لیے کہ لاقہ قرآن جو ہے یعنی گویا اس جو قول ہے مصنف کا اس میں یہ بات داخل ہو جائے گی. کیوں؟ لصدق ملاقات للباقی، اس لیے کہ باقی پر اس کی ملاقات صادق آتی ہے، کیونکہ کچھ حصہ متغیر ہوا تھا، تغیر کی وجہ سے نجس ہوا تھا اور جو ہے وہ تغیر زائل ہو گیا، تو اب وہ باقی بھی پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جو نجس ہوا تھا وہ پاک ہو جائے گا. اور یہاں پر یہ بھی صادق آ سکتے ہیں اور لاقہ قرآن. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری مقدار پانی اس سے ملی ہوئی ہے. کون سی؟ جو پہلے ہی سے پاک ہے. ٹھیک ہے. وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ، اور مصنف نے متوجہ کیا ہے، تنبیہ کی ہے اپنے اس قول سے، لاقہ قرآن یعنی ایک قربانی ملایا جائے گا. کس میں؟ جو نجس ہو جائے پانی، تغیر جس میں ہو جائے اور وہ جاری نہ ہو یا کثیر نہ ہو، اسے پاک کرنا ہو اگر، تو کیا کیا جائے گا؟ ایک قربانی ملایا جائے گا. علی انہ لا یشترط فی الطہر بہ وقوع علیہ دفعتاً. والنبہ بقول اکبر، یہ کہہ کر تنبیہ کیا ہے کس بات پر؟ انہ، اس بات پر، لا یشترط یعنی شرط نہیں ہے، فی طہرہ اس کے پاک ہونے میں، بہی بالکل، بہی بالکل، وقوع یعنی مال کر، صحیح، واقع کر کا واقع کرنا، علیہ علی الماء النجس، علی الماء نجس یا متنجس، صحیح، دفعتاً ایک دم. کیوں؟ مصنف نے لاقہ قرآن کہہ کر متوجہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ شرط نہیں ہے نجس پانی کو پاک کرنے کے لیے، کس سے؟ آب کر سے پاک کرنے کے لیے شرط نہیں ہے دفعتاً کی، ایک دم ڈالنے کی، کہ ایک دم پانی ڈالا جائے. کیوں؟ کما هو المشہور بین المتاخرین، جیسے کہ مشہور کے درمیان یہ بات، جیسے کہ مشہور ہے یہ بات متاخرین کے درمیان. بل تکفی ملاقاتہ لہ مطلقاً، بلکہ ایک کر پانی ملا دینا ہی کافی ہے. سمجھ گئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں مصنف؟ مصنف نے کیا کہا ہے مولانا فرحان؟ کہ شرط نہیں ہے کہ کر پانی سے جب نجس پانی کو پاک کیا جائے تو دفعتاً کی شرط نہیں ہے. دفعتاً محمد علی صاحب یعنی بھائی محمد علی، دفعتاً یعنی ایک دم. ارے فٹافٹ نہیں بھائی تم نام کہہ رہے ہیں کہ دفعتاً یعنی ایک دم، جیسے کہ مشہور کے درمیان، جیسے کہ متاخرین کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ پانی کیا کہتے ہیں؟ ایک دم ڈالا جائے. کہ نہیں، بل تکفی ملاقاتہ لہ مطلقاً، بلکہ کیا کافی ہے ملاقاتہ، ملاقہ یعنی ملاقات الکر، لہ للماء المتنجس یا ماء نجس، ٹھیک، مطلقاً صرف ملنا کافی ہے، چاہے ایک دم ڈالیے چاہے نہ ڈالیے، چاہے اس پر یعنی دفعتاً کا اطلاق ہو یا نہ ہو، ڈال دیجئے. حسن مہدی صاحب، مقصود
اور مطلوب کیا ہے؟ صرف ایک گھٹ پانی ملا دینا، ڈال دینا۔ حبیبی اعزائی، نہ تو کیوں، نہ تو ایک دم آپ اسے اطلاق ہوتا ہے اور نہ ہی پانی کو ملایا جا سکتا ہے ایک دوسرے میں۔ صحیح؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ نہ تو پانی ایک دم ڈالا جا سکتا ہے اور نہ ہی پانی میں ملایا جا سکتا ہے، تو لہذا مطلقاً کافی ہے، یعنی صرف ملاقات ہو جائے بس۔ ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ ایک انسان نے انسان کو دیکھا، ملاقات ہوگی نہیں ہوگی؟ ہاتھ ملایا، ٹھیک ہے، ملاقات ہو رہی، مصافحہ کیا، ملاقات ہوئی، ملاقات ہوگی نا۔ تو اسی طرح پانی سے پانی مل جائے، اگر پر پانی نجس پانی کیسے قلیل سے مل جائے تو بس کافی ہے، ملاقات کافی ہے، ایک دوسرے سے ٹچ ہو جانا، مل جانا۔ صحیح؟ دفتن یا ملنا یہ یعنی کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پانی ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتا، الگ الگ ہوتا ہے۔ داخل ظاہراً دکھتا ہے آپ کو ظاہراً دکھتا ہے لیکن داخل نہیں ہوگا، لیکن ایک دم بھی نہیں ہوگا۔ ایک دم یعنی ایک بار آپ کہیں کہ ہم ایک دم پورے گھٹ پانی ڈال دیں گے، نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ کیونکہ جو پہلے پہنچ رہا ہے حصہ وہ پہلے پہنچ گیا، اور جو بعد میں پہنچ رہا ہے وہ بعد میں پہنچ گیا، تو ایک دم کام ہو جائے، یعنی دکھتی نظر سے دیکھا جائے تو یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، دفتن صادق نہیں آئے گا۔ لہذا کیوں آپ پریشان ہیں دفتن میں؟ لہذا ملاقات کافی ہے، بس مل گیا، پانی سے پانی مل گیا، بس کافی ہے۔ صحیح؟ کہہ رہے ہیں بل تکفی ملاقاتہ لہو مطلقان، بلکہ کافی ہے ملاقات القر لہو للماء المتنجس، جسے پاک کیا جا رہا ہے، مطلقاً بس مل جائے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ ایک دم مل جائے، دو دم مل جائے، بھیا مل جانا چاہیے، کافی ہے۔ کیوں؟ لسیرورتہما بالملاقات معاً واحداً، لسیرورتہما، اس لیے کہ یہ تاکہ ہو جائیں دونوں ملاقات سے معاً واحداً، ایک پانی ہو جائے۔ صحیح؟ یعنی حالانکہ یہ ایک پانی صرف اور صرف کیسے ہوگا؟ ظاہراً ہوگا دیکھنے میں، یعنی پانی میں پانی اندر داخل نہیں ہوتا، الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ظاہراً دیکھنے میں کیا ہوگا؟ دکھ جائے گا کہ ہاں یہ پانی مل گیا ہے، ایک ہو گیا ہے۔ سیرورہ ہو جانا، سیرورت یعنی ہو جانا، سیرورت میں تاکہ یہ دونوں پانی آب کور اور آب نجس جو ماء نجس قلیل ہے، تاکہ یہ سب ایک ہو جائیں۔ تو یعنی کیا ہے کہ تاکہ یہ ایک پانی ہو جائے۔ آیا سمجھ میں؟ وَنَبَّهَ بِقَوْلِ لَا فَقُرًا لَأَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ فِي طُهْرِهِ وُقُوعَ عَلَيْهِ دَفْعَةً كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، بل تکفی، بلکہ کافی ہے ملاقات یعنی ملا دینا پانی کو، یعنی ماء القر کو، آب قر کو، لہو للماء المتنجس مطلقاً، صرف مل جائے۔ مطلقاً سے مراد یعنی آئی ہے کیونکہ صرف مل جانا کافی ہے، ایک دوسرے میں ملاقات کافی ہے۔ اب یہ الگ چیز ہے کہ کیا پانی میں پانی ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ وہ ایک ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن مصنف کی مراد جو یہاں یعنی ملاقات ہے۔ اب وہ ایک ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا، یہ الگ بحث ہے، پانی ایک ہوتا ہے نہیں ہوتا، یعنی جو پانی آپ نے ڈالا اور جو پانی پہلے سے ہے کیا وہ ایک ہو گیا، یہ ایک نہیں ہوا، صرف دیکھنے میں ایک لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ایک ہوگا نہیں ہوگا، یہ فلسفہ دقتی کے اعتبار سے اس میں غور کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں لسیرورتہما، تاکہ یہ مصنف کہہ رہے ہیں، مصنف کی مراد ہے لسیرورتہما، تاکہ یہ دونوں ہو جائیں بالملاقات، ملاقات سے معاً واحدہ، ایک پانی۔ اب خود یعنی یہاں پر جو ہے کیا ایک ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ الگ بحث ہے، ٹھیک، لیکن مصنف کی مراد یہی ہے۔ وَلِأَنَّ الدَّفْعَةَ، اس لیے کہ دفعہ یعنی ایک دم، لا يتحقق لها، دفعہ کے لیے یعنی متحقق نہیں ہوتا، کیا؟ کہنے بیان الدفعۃ، اس لیے کہ دفعہ کے معنی متحقق نہیں ہوتے، کیوں؟ لا يتحقق لها معنی، کیوں؟ لتعذر الحقیقیہ، اس لیے کہ حقیقت میں اس سے معذور ہے انسان، حقیقت میں معذور ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک دم کیسے صادق آئے گا،
ایک دم نہیں گر سکتا، ایک دم آپ نہیں ڈال سکتے پورا پانی کسی یعنی جگہ پر، بلکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک دم ڈال دیا ہم نے، تو حقیقت میں وہ ایک دم نہیں ہے. پہلے اس کا پہلے والا حصہ جو نیچے والا حصہ تھا وہ پہلے وہ پہنچایا، اور جو پیچھے والا حصہ تھا اس کا وہ بعد میں پہنچایا، تو ایک دم کہاں ہوا؟ صحیح. تو لہٰذا ایک دم متحقق نہیں ہوتا. جی للتعذر الحقیقیہ، کیونکہ حقیقت سے حقیقت ہو نہیں سکتی ہے. حقیقت کیا نہیں ہو سکتی؟ یعنی حقیقی معنی میں ملاقات دفتن نہیں ہو سکتی، یعنی حقیقی معنی میں دفتن نہیں ہو سکتا، صادق نہیں آتا. صحیح سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھنا جی کیا ہے؟ وَلِأَنَّ الدَّفْعَةَ، اس لیے کہ دفعہ کے لا يتحقق لها معنی، دفعہ کے لیے معنی متحقق ہوتے نہیں ہیں، ایک دم کیسے ہوگا؟ کیوں؟ للتعذر الحقیقیہ، حقیقت سے تو معذور ہے انسان. اگر آپ فلسفہ دقی میں جائیں، حقیقت میں جائیں، تو کیا ہوگا کہ دفتن صادق نہیں آئے گا. بات سمجھ آئی بھائی؟ وعدم الدلیل، چلیے حقیقت والا مسئلہ تمام ہو گیا، وہ تو صادق آ ہی نہیں سکتا. اب رہی مسئلہ عرف کا، عرفی اعتبار سے صادق آئے گا ایک دم ڈالنا، عرفی اعتبار سے سماجتی اعتبار سے آ جائے گا، سماجتی اعتبار سے آ جائے گا کہ بھائی ایک انسان نے ایک بالٹی لی یا ایک ٹور پانی لیا، الٹ دیا، ڈال دیا ایک دم، بھائی ایک دم ڈال دیا، عرف بول دیتی ہے بھائی ایک دم ڈال دیا، ایک دم گرا دیا. صحیح ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عرف کے اعتبار سے صادق آنا کافی ہے یا نہیں؟ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو لہذا دفتن کی معنی نہیں بنتے. کیوں؟ کہ حقیقت میں دفتن صادق نہیں آتا. عرف کہتی ہے صادق آتا ہے، عرف کے اعتبار سے آتا ہے، لیکن کیا عرف میں صادق آنا کافی ہے یا نہیں ہے؟ اس پر دلیل نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پر دفتن کے کوئی معنی نہیں بنتے. نقتفی علی ھذا المقدار. باقی غدن سے جی انشاءاللہ، باقی کل انشاءاللہ حل کریں گے بات کو. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ، فی امان اللہ.